اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ دھوئیں سے ہم کیسے نیگیٹو انرجی کو دور کر سکتے ہیں یا بھگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں اگر بتیاں جلائی جاتی تھیں اچھے طریقے سے، لیکن سلو لائٹ، تو اس میں یہ نہ ہو کہ اس میں جھگڑا شروع ہو جائے، مجھے یہ خوشبو پسند ہے، مجھے یہ خوشبو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے خوشبو جو ہوتی ہے وہ دماغ کو اور سوچ کو اور اچھا لگتا ہے اس کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال بھی کرتے تھے۔ اور میری جو ہے جو مجھے پسند تھی وہ جاسمین تھی، حالانکہ مہنگی سے مہنگی بھی ملتی تھی لیکن میں وہی لگاتا تھا۔ پہلے جو میری فرسٹ وائف تھی اس نے مجھے $300-400 کی لا کے دی، میں نے وہ نہیں لگائی، میں نے وہ جاسمین لگائی وہ، کیونکہ وہ موتیے کے پھول ہوتے ہیں، وہ شروع سے شاید لگاؤ تھا اس چیزوں سے۔ جو سفید نہیں ہوتا، سفید بڑا سفید ہوتا ہے اور چھوٹا پھول ہوتا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں موتیا یہاں پہ۔ وہ آکھالا موتیا نہیں، وہ کہتے ہیں موتیا اترایا ہے تو ساری پنجابی بھی بڑی الٹی، ہاں موتیا آ گیا آکش۔ تو وہ دوسرا تھا، ایک اور چیز تھی کہ جو میں مختلف درگاہ پہ جاتا تھا نا، تو وہاں پہ میں بولتا ہوتا تھا، ایسے کہتا ہوتا تھا کہ یار یہاں پہ آئے ہو، یہ بزرگ ہیں، دعا مانگو، لیکن یہاں پہ جو اگربتی بال کے جا رہے ہو نا، یار یہ حلال کے پیسے کی بالنا، یہ حرام والی نہ لانا یہاں پہ، یا یہاں پہ تم دیکھ دے کے جا رہے ہو، یا یہاں پہ تم خرچ کر کے جا رہے ہو، یا سلام کر کے جا رہے ہو، ساتھ میں دیکھ لینا کہیں یہ حرام کی نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ ہڈیوں کی مٹھ ہو گئے، انہوں نے حرام نہیں کھایا۔ تو اب آپ کیسے اس کے اوپر یہ لگاؤ گے، تو کیسے وہ سوچتا ہوگا، کیسے وہ برداشت کرتا ہوگا کہ لوٹ کا مال چلتا ہے، یہاں پہ سب چلتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ وہ بابے تھے نا، وہ پھر بھی وہ سن لیتے تھے۔ اب کیونکہ وہاں پہ بیٹھنا میرا بنتا تھا، جتنی دیر میں بیٹھا ہوں، کسی نے مجھے خود تو نہیں کہا کہ چلے جاؤ، یہ ہے ادھر میں، کیونکہ اب ان کی برداشت ہے ان میں۔ یہاں پہ جو ہے مسجدوں میں یا مذہبی لوگ دوسرے جو ہیں ادھر برداشت نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں زیادہ عرصہ پھر رہا، درگاہوں پہ جاتا رہا، چاہے میں وہ سبز پانی، یہ سبزی والا پانی پینے جاتا تھا، سر سبز جس کو بولتے ہیں، سائی ہریا جس کو بولتے ہیں، ساوی رنگ لاوی جس کو بولتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک نہیں بیٹا پی سکتا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اس کو وہ مین کے ہوتا ہے کہ جو برداشت کرنا سیکھ جائیں، جو چھوڑ بھی دیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ ہو جائے۔ اب تو میں کام ہے نا، مجھے کام کی وجہ سے لگا ہوا ہوں، تو اس لیے بیٹا آپ اس چیزوں سے دور رہیں، کوشش کریں اپنے آپ کو نارمل طریقے سے نا پازیٹیو کرنے کی۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ یار میں کوئی، کیونکہ جتنا آپ اس میں گھستے جائیں گے پھر آپ کی ڈوز بڑھتی جائے گی، اس ڈوز کو کنٹرول کرنا بھی بڑا ایک فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈوز ہوتی ہے وہی تو زہر بنتی ہے، دوائی سے پھر زہر بن جاتی ہے، ڈوز دوائی سے پھر زہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح مثلاً آپ گھی بھی کھائیں گے یا کوئی اور چیز بھی ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ بھی نقصان کرے گی آپ کو، یہ چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگنی شروع ہو جائے اس کی ڈوز آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ اس لیے روزے آ رہے ہیں، اس دفعہ روزے آپ رکھیں جیسے صحیح رکھنی ہے، کہ آپ کی جو واقعی جسم کو پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے ڈبل کھا جائیں اور ڈبل مہنگائی کر جائیں، تو یہ بہت برا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب بہت ہو گیا ہے، بتانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر مخالفت بڑی کرتے ہیں۔ روزے کیوں سارا سال کہتا ہے اللہ تعالیٰ کھاؤ، کیا کہا ابھی سارا دن نہیں کھانا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم کھانا ہے۔ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، خاص کر تو وہ تو کم، مثلا کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی تمباکو لیتا ہے، کوئی کچھ بھی لیتا ہے، یا کچھ گھی کو جس کو کھانے کا شوق ہے، جس کو ہر طرح کا، وہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہے کہ جو آپ کو اوور بیلنس کر رہی ہیں، اس کو بولتے ہیں بھی کنٹرول کرنا سکھاتا ہے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ آپ صبح کے ٹائم کھا لیں، اس سے بھی زیادہ آپ شام کو کھا لیں۔ آپ دیکھ لیں نارمل ہمارے حالات میں، ہمارے روزوں میں ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میری مما سے بحث ہو گئی، میں نے کہا مما
یہ تم دیکھو کہ ان کے روزے تمہیں کیسے پتہ بھی زیادہ کھایا جاتا ہے یہ ہے یا وہ ہے یا لوگ بہت زیادہ اور زیادہ بےایمانی کرنی شروع کرتے وہ لڑ پڑتی ہوتی تھی ایسی باتوں پہ نا کیونکہ اس کے اوپر دباؤ ہوتا تھا میں جانتا ہوں اس چیز کو تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ نہ تو ان کو اور کچھ زیادہ مصیبتیں آئیں تو نہ ہی مجھے اور آئیں کیونکہ مجھے میرے اوپر بھی تو آتی تھی نا چلو جیسے بھی آئے انویزیبل ہوتی تھی وہ تو پھر یہ تھا کہ میں کہتا ہوتا تھا مما اگر جو کاروباری لوگ ہیں اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ کم کھائیں گے تو وہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہ کریں ان کو پتہ ہو کہ مہینہ رمضان کا آ گیا ہے تو اب ہم یہ یعنی کہ نا من مال ذخیرہ نہیں کرتے وہ الٹا جلدی مین کے بیچتے ہوئے اسی ریٹ پہ لیکن جب لوگوں کو ان کو بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں قوم کے انالائز بھی ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کھائیں گے ضرورت سے زیادہ لہٰذا وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں روزوں کے لیے تو نہ تو ہمیں وہ فزیکلی جو فائدہ ہونا تھا فاسٹنگ کا وہ ہوا نہ ہی ہمیں اسپرچول ہوا اللہ حافظ